بچوں السلام علیکم۔ آج ہم چہارم جماعت کی اردو کتاب کا سبق اتفاق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس سبق کے پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص کے 7 بیٹے تھے۔ وہ 7 بیٹے ایک سے بڑھ کر ایک جوان، توانا اور صحت مند تھے۔ یہ 7 بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ ان بیٹوں کی لڑائی کی وجہ سے ان کا باپ بہت پریشان تھا۔ وہ ان کو بہت سمجھاتا تھا مگر بے سود، اس کا کوئی معنی ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اپنے باپ کا کہنا۔ اب آگے، ایک دن باپ نے 7 بیٹوں کو ایک ایک لکڑی لانے کو کہا۔ ایک دن 7 بیٹوں کے باپ نے اپنے بیٹوں سے ایک ایک لکڑی لانے کو کہا۔ سبھی بھائی ایک ایک لکڑی لے آئے۔ باپ کا کہنا مان کر 7 بھائیوں نے ایک ایک لکڑی لائی۔ باپ نے سبھی لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا لیا۔ تو ان کے باپ نے ان لکڑیوں کو ایک ساتھ باندھ کر ایک گٹھا بنا لیا۔ پھر بڑے بیٹے کو دیا اور کہا کہ اس گٹھے کو توڑ دو۔ پھر باپ نے یہی گٹھا جو اس نے بنایا تھا اپنے سب سے بڑے بیٹے کو دیا اور گٹھے کو توڑنے کے لیے کہا۔ کس کو کہا؟ اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ اس کو توڑو۔ اس نے بھرپور طاقت لگا کر کوشش کی لیکن گٹھا توڑ نہ سکا۔ اس شخص کے بڑے بیٹے نے گٹھے کو توڑنے کے لیے بھرپور طاقت لگائی لیکن توڑ نہ سکا۔ باپ نے یہی گٹھا باری باری 7 بیٹوں کو دیا لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اس گٹھے کو نہ توڑ سکا۔ اس کے بعد باپ نے یہی گٹھا اپنے 7 بیٹوں کو دے کر باری باری توڑنے کو کہا لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ گٹھا توڑ نہ سکا۔ باپ نے گٹھا کھول کر ایک ایک لکڑی ایک ایک بیٹے کو دی اور بیٹوں نے آسانی کے ساتھ اپنی اپنی لکڑی کو توڑ ڈالا۔ یہ ترکیب بیٹوں کی سمجھ میں نہ آئی، وہ حیران ہو گئے۔ پھر باپ نے گٹھا کھول کر ایک ایک لکڑی اپنے ایک ایک بیٹے کو دی اور انہوں نے آسانی کے ساتھ اپنی لکڑی کو توڑ ڈالا۔ یہ طریقہ اس کے بیٹوں کے سمجھ میں نہ آیا، وہ سب حیران ہونے لگے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹوں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹوں، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ جب یہ لکڑیاں ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی تو یہ مضبوط گٹھا توڑ ڈالنا کسی کی طاقت نہیں تھی اور یہ 7 حصوں میں بٹ گئے تو آسانی کے ساتھ ٹوٹ گئے۔ جب یہ لکڑیاں ایک ساتھ گٹھے میں تو باپ نے کیا کہا ہے، جب یہ لکڑیاں ایک ساتھ گٹھے میں باندھی ہوئی تھی تو یہ مضبوط گٹھا توڑنا کسی کی طاقت نہیں تھی اور یہ جب 7 حصوں میں بٹ گئی تو آسانی سے ٹوٹ گئی۔ اسی طرح اگر آپ اتفاق سے رہو گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح اگر آپ اتفاق یعنی مل جل کے رہو گے تو کوئی بھی آپ 7 کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ باپ کا یہ حکیمانہ جواب سن کر بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ مل جل کر رہنے لگے۔ باپ کا یہ عقلمندانہ جواب سن کر اس کے بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ مل جل کر ایک ساتھ رہنے لگے۔ اس کہانی سے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے کیونکہ اتفاق میں طاقت ہے۔ بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ کل انشاءاللہ اس کے سوالات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔